اولیاء کی یہ صفت دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ پاک کے صدقے میں ان اولیاء کو اس معنی میں کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے، کائنات آپ کے نعرہ پاک کے صدقے میں وجود میں آئی، باقی ہے اور باقی رہے گی۔ اس معنی میں تو خلق کے آپ تو بنا دیے گئے ہیں، لیکن آپ کا کمال یہ ہے تو جہاں کے مالک کا میرے آقا کا کہ اوپر کے انبیاء اکرام علیہ السلام کا معاملہ یہ رہا کہ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کو اپنی خاص دوستی کے لیے اور اپنے لیے خاص طور پر منتخب کیا تھا اور اس انتخاب کے بعد اگر وہ انبیاء وہ اللہ کے برگزیدہ بن گئے، ظاہری طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی تھوڑا سا بھی اگر خلق کی طرف میں مائل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر ناراضگی کا اظہار کیا رب العالمین نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا معاملہ ان انبیاء کے ساتھ میں تھا کہ تم ہمارے ہو اور ہمارے ہی رہو قلب کے اندر میں، لیکن قلب کا جھکاؤ مخلوق کی طرف میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ پوری زندگی کے مقابل میں ذرہ برابر بھی اگر دل کا رجحان خواہش کے ساتھ اگر اپنی آپ اولاد کی طرف میں اگرچہ کہ نیک نسبتوں ہی کی طرف میں کیوں نہ ہوا ہو، اب پیر اگر ان نظاموں کے ساتھ میں نواز دیا گیا ہو اللہ اس کے رسول کی طرف سے، تو پھر اب اس پیر کو بھی اس کی منزل کھوٹی ہو جائے گی کہ اپنے مریدوں کی طرف میں اگر جھکاؤ پیدا کر لے۔ نہیں بھائی، مریدوں کی تربیت میرے ذمہ ہے نا، اور مریدوں کی اصلاح میرے ذمہ ہے، اور مجھے سوچنا پڑتا، مجھے دیکھنا پڑتا۔ تو اگر اس درجے کا اگر وہ ولایت کا درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور دو جہاں کے مالک میرے آقا اگر اس کو اس ولایت کا رنگ اگر عطا فرمائے، ولایت کا رنگ عطا فرمائے، تو پھر یہ گوارا نہیں ہوگا کہ وہ دل کے کسی رخ اور چاہت کے ساتھ، طلب کے ساتھ یا لگن کے ساتھ وہ نہ اپنے مریدوں کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ جب مریدوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا تو آل اولاد کا تو معاملہ نہیں ہے، رشتہ داروں کا معاملہ تو نہیں ہے، بھائی بن کا معاملہ تو نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ایک نظام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، بارگاہ ہے مقبولین کے۔ اس لیے اگر ان قبولیت والے لائنوں کے اوپر اگر ہم کو خوش قسمتی سے یہ لائن ملی ہو تو ان چیزوں کی، ان باریک چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ چلتے ہوئے نہ جاننے کا عذر اس کے بچاؤ کا نہیں بلکہ ڈبل مجرم بن جائے گا یہ۔ تو پھر میرے اندر کی طلب اور چاہت، مجھ سے تو تم مانگ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس راہ طریقت کا ادراک مجھے عطا کر، یا مجھے سکھا، یا مجھے پڑھا، یا مجھے عطا کر۔ اس لیے بعض عارفین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے موقعوں پر اس راہ کی باریک چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے ظاہری طور پر اگر ان کو کوئی ظاہری اسباب میں اسباب نہیں ملے، کوئی سمجھانے والا اگر کوئی پیر اور کوئی قابل اس طرح سے ان کی رہبری اگر نہ کیا ہو، تو تنہائیوں کے اندر میں وہ اللہ کے ساتھ مناجات کرتے رات کے اندھیروں میں اٹھ کر کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے قرب کی منزلوں پر تیرے محبوب کے منشا کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اب نہ میرے پاس میں علم ہے، نہ پر ہے، نہ زر ہے، نہ عمل ہے، میں تو بالکل مجبور و معذور ہوں مگر میں تیرا بندہ ہوں۔ رب تو قادر مطلق ہے، تیری قدرت تو وہ ہے کہ جو حقیر مخلوق مچھلیوں کو پانی میں تیرنا سکھاتی ہے اور پرندوں کو ہوا میں اڑنا سکھاتی ہے۔ کیا میں ان مخلوقات میں سے اپنے کو مخلوق نہ سمجھوں کہ بغیر سیکھے مجھے تو نہیں سکھا سکتا؟ یہ تو بنی آدم ہے۔ اگر اس رخ کے ساتھ میں اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ ارشاد فرما دیا پیکج کے طور پر کہ بغیر سیکھے علم عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر حق کے راستے کو اختیار کیا جائے تو رب کا فیضان کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ بغیر سیکھے اس کو علم دیا جائے گا، بغیر کسی کے راستہ بتائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راستہ عطا کرے گا۔
لیکن شرط کیا ہے کہ اس راستے کو سبب کو اختیار کرے. سبب ایک آدمی ہے یہاں سے ناگپور جانا چاہ رہا ہے, بس میں بیٹھے, ٹرین میں بیٹھے, یہ بھی اسباب ہے, پلین میں بیٹھے, لیکن کوئی آدمی اب یہ ہے کہ میں پلین میں گیا تو جاتا ہوں, باقی ناگپور جانا تو ہے مجھے ناگپور, اور بیٹھا ہے کچھ جگہ, عمر گزر جائے گی مگر نہیں پہنچ سکے گا. برخلاف اس کے جانا تو ہے, پہنچائے گا اللہ تعالیٰ. یا اللہ میں اپنے بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے بس کا قدم اٹھا رہا ہوں, منزل پر پہنچانا تیرا کام ہے, اپنا پہلا قدم اٹھا لے. مولا علی مشکل کشا مولا علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کتنا بے بس بنایا اور کتنا اختیار عطا فرمایا, تو فرمایا کہ پہلا قدم اٹھا. کہا کہ پھر دوسرا بھی اٹھا دے, تو کہا کہ نہیں مولا, اگر ایک قدم کو رکھے بغیر دوسرا قدم اگر اٹھا دوں تو میں گر جاؤں گا, قدم نہیں بڑھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محتاج بھی اتنا ہی اللہ نے رکھا ہے اور مختار بھی اتنا ہی رکھا ہے, کہ یہ نہیں ہوگا کہ تو ایک قدم اٹھایا تو دوسرے قدم کو تجھے فرشتوں کے ذریعے سے آگے بڑھا دیا جائے گا, بلکہ اس قدم کو رکھنا تیرا کام ہوگا, اللہ تیری مدد کرے گا. راہ طریقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبول کر لیا ہے, اس راہ کے اندر میں جب منتخب ہو گئے ہو, نسبتیں جب مل چکی ہو, تو اب یہاں پر تم کو میرا مزاج یا تمہاری میری طبیعت, تمہارا میرا نفس نہ, اس لیے کہ خطرات نفس کے نفسانیت کے راستے پر چلنے والوں کو کم ہے. اس سے تو شیطان و نفس مطمئن ہوگا, لیکن نفس کے خطرات کس کے لیے زیادہ ہیں؟ جو نفس کو مارنے والے ہوتے ہیں, نفس کشی کرنے والے ہوتے ہیں. کیوں کہ سانپ کس پر غصے میں رہتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں لاٹھی دیکھ لے, جس سے اس کو جان کو خطرہ ہو, سانپ اس کو تو ڈسنے کی کوشش میں رہے گا. تو نفس کے خطرات کس کو ہے زیادہ؟ اس کو ہے جو نفس کو مارنے کے راستے پر ہے. اور جو نفس پرستی, مرضی میں آیا تو نماز پڑھ رہے بھائی, مرضی میں آیا تو وہ کر لے رہے, مرضی میں آیا تو وہ کر لے رہے, روزے بھی رکھ لے رہے, دین پر بھی چل جا رہے, وہ تو ہے نفس کا پلید, نفس کے لیے کرنے والا ہے. نفس وہ عملوں کے کرنے کے باوجود نفس کو غذا پہنچا رہا ہے, اور اتنا نفس کا بندہ بنا ہوا ہوگا کہ رب کی بندگی کی بات کرے تو وہ نفس کا بندہ کہے گا کہ یہ کیا بات بول رہے تھے, کیوں نماز نہیں پڑھتے ہیں, دین پر نہیں چلتے, قرآن نہیں پڑھتے ہیں. فوراً اس کا نفس گھبرا جائے گا اور غصے میں آ جائے گا. وہ اس بات کی علامت ہے کہ نفس اس کے اندر میں پڑ رہا ہے, نفس اس کے اندر پڑ رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا جو رخ دین کی صورت میں عطا فرمایا, چاہے نماز ہو, کہ چاہے روزے ہو, کہ زکوٰۃ ہو, کہ حج ہو, کہ چاہے ذکر اللہ ہو, کہ تلاوت قرآن پاک ہو, یہ ساری عبادات اور سارے اعمال اور جو شریعت اللہ تعالیٰ نے کی ہے, اس کا اصل مقصد تزکیہ نفس ہے. کیا ہے؟ کہ بندہ جو نفس کا بندہ بنا ہوا ہے, یہ رب کا بندہ بن جائے. اللہ نے اتنی لمبی محنت اپنے ایمان والے بندوں کو عطا فرمائی کہ ایک لمحے میں کلمہ پڑھے تو مسلمان بن جائے گا, لیکن مسلمان بننے کے بعد میں کہ اللہ کا بندہ بن جائے, مومن بن جائے, اس کے لیے جوہد مسلسل اس کو کرنا پڑے گا. نفس کو مار کر, نفس کشی کر کے, جو نفس پرستی تھی اس کے بجائے اس کے اندر میں رب پرستی آ جائے. اس کے لیے زکوٰۃ, اس کے لیے نماز, اس کے لیے روزہ, اس کے لیے حج, اس کے لیے اعتکاف, اس کے لیے سارے اعمال. اگر وہ اعمال نفس کے مارنے میں معاون بن رہے ہیں تو وہ اعمال کا رخ صحیح ہے. نفس مر رہا ہو, یہ نفس کے بندے کے بجائے رب کا بندہ بن رہا ہو تو صحیح رخ کے اوپر اس کے اعمال ہے. ورنہ زیادہ نفلیں پڑھ کر بھی نفس پرستی کی وجہ سے میں تو نفلیں بھی پڑھنے والا ہوں, کیا ہو گیا؟ وہ نفس کا بندہ بن گیا. سمجھ آ رہی؟ جتنے زیادہ اعمال اور زیادت مجاہدے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے شریعت کے اعمال اور احکامات دیے ہیں, اس کا منتہا مقصد اگر معلوم کریں گے تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندے نفس پرستی سے نکل کر رب پرستی پر آ جائے. کائے پر آ جائے؟
اب بندوں کی عبادت اور اعمال کے رب کو کیا ضرورت ہے؟ مگر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ نفس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر میں فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجیے کہ کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے خواہشات اور اپنے نفس کا بندہ بنا لیا اپنے آپ کو۔ یہی تو شرک ہے، یہی تو شرک ہے کہ رب پرست بننے کے بجائے نفس پرست بن گیا۔ اور نفس پرست وہ کہ جن کا نفس گناہوں کی طرف میں لے جائے، جن کا نفس نافرمانیوں کی طرف میں لے جائے، وہ بھی غلط راستہ، اس کی تائید ہم نہیں کریں گے۔ جس کا نفس شراب پینے کی طرف میں لے جائے، حرام کاریوں کی طرف میں لے جائے، سور کا گوشت کھانے کی طرف میں لے جائے اور لوگوں کو قتل و غارت گیری کرنے کی طرف میں لے جائے، وہ بھی جرم ہے، جرم ہے۔ لیکن یہ تو ظلمانی وہ اعمال ہے جس کے کرنے کے بعد وہ کرنے والا، قتل کرنے والا، سور کا گوشت کھانے والا، شراب پینے والا، وہ اپنے کو کر کر گناہگار سمجھتا ہے، میں گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ گناہ کرنے کے بعد میں اور نفس کے ان اعمال کو پورا کرنے کے بعد بھی اپنے کو نیک نہیں سمجھتا، پارسا نہیں سمجھتا ہے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھ لے رہا ہے، جمعہ پڑھ لے میرے کو اللہ معاف کرے گا، بولے نا رمضان کے روزے، کوئی میں تائید نہیں کر رہا ہوں، میں رخ بتا رہا ہوں۔ ہم اپنے نفس کی پکڑ خود اختیار کریں، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو خود تیار کریں۔ اب یہ کام بھی پیر پر ڈال دو، یہ دھوکہ ہے، کیونکہ تمہارے نفس کی اصلاح اور نفس کا تزکیہ تم کو خود اپنی ہمت کے ساتھ میں کرنا پڑے گا، اور تم کو نگرانی کرنا پڑے گا۔ راستہ تو بتا دے گا پیر، طریقہ تو بتا دے گا، ٹوکے گا تو صحیح، رخ تو بتا دے گا، سنبھال لے گا تو ضرور، لیکن یہ رخ نہیں ہے کہ نفس کی اصلاح بھی پیر ہی آ کر کرے گا۔ کیا وہ حجام بن کر بیٹھا ہوا تھوڑی کہ کٹنگ کرے گا، بلکہ کرنا کس کو پڑے گا؟ خود اپنی ذات سے اپنی نفس کشی کرنا پڑے گا، ریاضتیں کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ گناہگار گناہ ہونے کے باوجود وہ اپنے کو پارسا نہیں سمجھتا، لیکن اس سے زیادہ اندھوکناک رخ یہ ہے، اور اندر کے چھپا ہوا نفس کا بندہ، بندگی کی صورت یہ ہوتی ہے، نفس کی بندگی، دعویٰ کرے یہ رب کی بندگی کا، دعویٰ کرے یہ پیر پرستی کا، دعویٰ کرے یہ پیر کے ماننے کا، یہ دعویٰ کرے اولیاء کے ماننے کا، یہ دعویٰ کرے نیک اعمال کرنے کا، نفل پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، ذکر کرنے کا، مرید بننے کا، خلیفہ بننے کا دعویٰ کرے تو اس کا، لیکن اگر بنا ہوا ہے وہ تو یہ دیکھ لے، اس میں چیک کر لے کہ مرکز قلب کے اندر میں نفس موجود ہے کہ رب موجود ہے۔ اپنے مزاج سے میں اگر کر رہا ہوں تو یہ نفس ہے، اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہوں تو یہ نفس ہے، اپنی چاہت اور اپنی عادت کے لیے اگر میں کر رہا ہوں تو یہ نفس ہے، رب نہیں ہے۔ اور رب ہے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رب ہے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ رب ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بہت کچھ کرے گا، لیکن پھر رب کے سامنے کہے گا کہ اللہ نے کچھ نہیں کر سکا۔ عاجزی اس کے مزاج پر غالب ہوگی، ماں پر بھی وہ سر نہیں اٹھائے گا، میں اچھا ہوں بھائی، میرے کو نہیں معلوم کیا نہیں پہچان دے، تو میرے کو برا کیسا بول رہا ہے، میرے کو ایسا کیسا بول رہا ہے، تمہاری غلط فہمی ہوگی، نہیں ہوں گا فوراً وہاں پر۔ اس کے بجائے اولیاء عارفین کے پاس میں جو اپنے نفس کے تزکیہ کرتے ہوئے نفس کے بندے بننے کے بجائے رب کے بندے جو بن جاتے تھے نا، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کا معاملہ یہ کہ یہی تو وہ تزکیے نفس کا نظام خانقاہوں کا خاصہ ہے، پیران کامل کا شیوا ہے۔ جو پیر نفس کے تزکیے کی بات نہ کہے، اور جن خانقاہوں کے اندر تزکیے نفس کا نظام نہ ہو، اس کے بجائے نفس کے اگر بندے بنائے جا رہے ہیں تو وہ گمراہیت کا نظام ہے۔ وہاں تو پکڑ کی جائے گی، وہاں بتایا جائے گا کہ تیرے نفس کا ہے، یا بتایا جائے گا کہ تیرے مزاج بد کا ہے، یہ راستہ غلط ہے بیٹا،
یہ راستہ غلط ہے. کیوں اتنا غلط ہے کہ فاسق اور فاجر، شرابی اور کبابی اور زانی، سور کا گوشت کھانے والا، وہ یہ بدعمال کو کر کے بھی نادم ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن مسجدوں میں اور خانقاہوں میں آنے والا، بیانوں کے کرنے والا اور بہت کچھ اعمال کا اپنے آپ کو کرنے والا سمجھنے کے باوجود نفس کے اشاروں پر، نفس کی پیاس کے بجھانے کے لیے، نفس کی چاہت کے لیے یہ رب کے مقام پر نفس کو لا کر رکھ دیتا ہے اور دھوکہ دے دیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ والا ہوں اور میں اللہ کو مان رہا ہوں اور اللہ کی پسند کے اعمال میں کر رہا ہوں. میری زندگی مسجدوں میں گزرتی ہے، خانقاہوں میں گزرتی ہے، اعمال میں گزرتی ہے، اعمال کو میں کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت سے میں نہیں ہٹتا، اپنے کاموں سے میری زندگی خالی نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے وہ کر لیا اور میں نے یہ کر لیا. اب جب بھی موقع ملے گا کیا ہے، وہ اپنے کارناموں کو جتانے کی کوشش کرے گا. جہاں بھی موقع ملے گا، جہاں بھی موقع ملے گا اپنی پارسائی کو الاپنے کی کوشش کرے گا اور اس کی پہچان بھی ہوگی. کیوں کہ خانقاہ محمدی کا نظام میرے بچوں، ہم یہ نہیں کہ زبانوں کو بہت کھول کر لوگوں کے اوپر ہم گرفت لگا رہے ہیں، لگام دے رہے ہیں، لیکن اگر یہ چیز تمہارے حاضرے سے اگر زیادہ ہو جائے گی تو کیا ضرورت ہے ہم کو زبانوں کے کھولنے کی. وہاں پر پھر ہم بھی سکوت اور خاموشی کو اختیار کر لیں گے، کیونکہ اس سے زیادہ کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، اس سے زیادہ کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. وہاں پر یہ دیکھ لو کہ اچھے اعمال ہم کر رہے ہیں، لیکن اپنے طبیعت، اپنے خواہش، اپنے مزاج اور اپنی چاہت کے لیے اگر ہو رہے ہیں تو پھر رب تو کہے گا کہ تیری چاہت، تیری خواہش، تیرے ارادے کے لیے ہوا ہے. اور یہ وہ اتنا بڑا مجرم ہوگا اللہ کی نگاہ کے اندر میں کہ وہ گناہ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھے گا. لیکن یہ نفس کا بندہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے اعمال کرے گا. کیا کرے گا؟ نفس کی تسکین کے لیے. کیوں کہ نفس کی تسکین گناہوں کے ساتھ میں جیسی ہوتی ہے، عادت بنا دیا، رسم بنا دیا، تو عبادات کو بھی اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرنا شروع کر دے گا. کیوں لوگا میرے کو نمازی بولنا، لوگا مجھے پارسا بولنا، لوگا میرے سے مسافہ کرنا. اب یہ اعمال اپنے نفس کی تسکین کا ذریعہ بنا رہا ہے. اب وہاں پر للہ و فی اللہیت نہیں ہے، رخ اس کا بدل گیا ہے کہ مجھے لوگ خانقاہ والا بولنا، چشتیہ رومال ہے میرے پاس میں خواجہ جی والا ہوں، میرا بھی ایک اسٹارٹر ہے، میرا بھی ایک مقام ہے. تو پھر وہاں پر کمپیریزن کرنا، میرے بچوں میں بھی کروں اور آپ بھی کروں، کہ وہ گناہ گار، برا تو معلوم ہو رہا ہوگا تم کو کہ وہ فاسق اور فاجر، وہ شرابی اور کبابی، وہ اللہ کی نافرمانی اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر کر بھی اس کے دل کے اندر میں کہ اللہ میں گناہ گار ہوں یہ احساس ہوتا ہے، اور امید ہے کہ وہ احساس سے عجز اور عاجزی اس کو ایک نہ ایک دن اللہ کا مقرب بنا سکتی ہے. اور برخلاف اس کے کہ ہمارے نفس کی خواہش کے لیے، اپنی عادت کے لیے، اپنے مزاج کے اعتبار سے جو ہم کو سمجھ میں ہم وہی کریں، اور اپنی خواہش کا رخ بدل گیا. ہم سے تو گناہ نہیں کروایا ہے، لیکن شیطان ہم کو نورانی حجابات کے اندر میں اب ہمارے نفس کو لا دیا درمیان میں، نفس کو لا دیا درمیان میں. نفس کے غذا اعمال بھی بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ اور اس سے نکلنا آدمی کو مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو دو جہاں کے مالک کا نظام تھا. پیران کامل نے خانقاہوں کے اندر میں اسی چیز کی پکڑ کا نام خانقاہی نظام ہے. اگر ہم ان نظاموں کے اندر بھی اگر اس کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ لوریاں دے کر جھولوں میں سلائے جا رہے ہیں. کیونکہ خانقاہوں کے نظام کا خاصہ ہی اپنے نفس کی پکڑ کو پکڑنا ہے. جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں اعلان فرمایا، فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ. نفس کیا چیز ہے؟ نفس کے بارے میں تو یہ ہے کہ نفس برا ہوئی طرف میں نہیں. نفس
گناہوں کی طرف میں جن کو لے جاتا ہے ان کی توبہ اور ان کے قریب ہونے کے آپشن بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں عاجزی ہوتی ہے، گناہ کر کے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، وہ اپنے کو اچھا اور اعلیٰ نہیں سمجھتے نا۔ کسی شرابی کو اگر آپ سلام کر کے مسافہ نہیں کریں اس کی صورت چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن یہ نمازی ہے، اگر اس کو کوئی سلام نہ کرے انجام مارے جنہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ملے اس کی عاجزی کی بنیاد پر اور وہ خدا کا مقرب بن کر مرے۔ لیکن یہ اس کے رخ کو اس کے شیطان اور اس کے نفس نے کیونکہ نفس کا یہ بندہ جب بن جاتا ہے تو اس کا نفس اس کے مزاج کے اعتبار سے اس کو یہ نہیں ہے کہ گناہوں کا کرنے والا ہی نفس کا بندہ ہے، بلکہ اعمال اور احکامات کو بھی پورا کرنے والا نفس کا بندہ ہو سکتا ہے۔ جس کا نفس مر چکا ہو، جس کا نفس مر چکا ہو تو پھر اس کو تو کوئی اپنی تقاضے اپنی خواہش کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ نفس کی مثال بعض بزرگوں نے سانپ کی طرح سے دی ہے، سانپ اگر مر گیا ہو تو پھر بے ضرر ہو جائے گا، لیکن جب تک اس میں جان ہے اس سے مطمئن نہیں ہو سکتے، اور نفس مرتا نہیں ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے، کبھی نفس سے مطمئن نہیں ہونا۔ اور خطرناک رخ ہو جاتا ہے کہ گناہوں کی طرف میں جاتا تھا، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، بے دین تھا، بری عادتوں میں بیٹھتا تھا، برے لوگوں میں رہتا تھا، پاکٹ پلروں کے ساتھ میں رہتا تھا، اور غضب کرنے والوں کے ساتھ، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ، اور مکاروں اور دنیا داروں کے ساتھ میں رہتا تھا۔ لیکن وہاں پر رخ اس کے نفس کا ان چیزوں کو کر بھی اس کے اندر میں عاجزی اس بات کی تھی کہ میں گناہ گار ہوں سمجھتا تھا۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک یہ رخ ہے کہ ہم ادھر آ گیا، اس رخ کے اوپر اعمال بھی ہو رہے ہیں، نفلیں بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، دین پر بھی چل رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، مرید بھی ہے، پیر بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، اور بہت اچھے لنگر بھی کرا رہا ہے، بہت کچھ کر بھی رہا ہے، لیکن وہاں پر دیکھ لینا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ کیوں کہ یہ اعمال نفس کی بنیاد پر ہوتے ہیں، رب کی بنیاد پر، اور جہاں رب ہوتا ہے وجہ عمل، وہاں اس کو ٹینشن نہیں رہتا، بلکہ وہاں پر بالکل بے فکر ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں۔ اس لیے اولیاء کاملین جن کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، جن کا نفس سے مطمئن نہ بن جاتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم بیان کی ہے، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، کہ نفس کا کام ہے کہ وہ شر کی طرف میں کھینچے، لیکن اس کے رخ کو بدل دیا جاتا ہے۔ سانپ اگر سپیرے کے ہاتھ میں لگ گیا تو بے ضرر بنا دیا جاتا ہے، لیکن سانپ اپنی فطرت سے ڈسنے سے رک نہیں سکتا، لیکن بے ضرر بن جائے گا سپیرے کی وجہ سے۔ یہی نفس اگر صحیح ہاتھوں کو لگ جاتا ہے تو پیران کامل اس کے نفس کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ مڑا ہوا رخ اب بے ضرر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء کاملین اور پیران طریقت جب اس کے اپنے مرید کے اور اپنے خلیفہ کی اور جس پر انہوں نے محنت کی اس کے نفس سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ان سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي فِي جَنَّتِي راضیۃ مرضیہ بن جاتا ہے۔ وہ نفس کیا بن جاتا ہے؟ جن کا نفس سے مطمئن نہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد کا مقام کیا ہے؟ راضیۃ مرضیہ، کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ جب اس مقام پر پہنچ گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پھر عبادات کے تکلف کو نہیں رکھتے، پھر اس کا سونا بہتر ہوگا عبادت کرنے والے سے زیادہ۔ کیا ہوگا؟ اس سے پہلے حرام ہو جاتا۔ وہ اس مقام پر پہنچانے کے بعد میں رب یہ کہہ دیتا ہے کہ اب تیرے پاس میں تیری خواہش اور تیرا ارادہ، تیرا مزاج، تیری طبیعت اب ایسے کے حال میں پہنچا کہ جہاں پر تیرا نفس
نفس مطمئنہ بن گیا، تو نے اپنے نفس کو مطمئنہ بنا دیا تیرے پیر نے اور تیری طریقت نے، تیری خانقاہوں نے اور تیرے اطاعت کے راستوں نے، راضیتم مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اب اللہ اس نفس کو جو راضیتم کے مقام پر پہنچ گیا ہے، اللہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو راضی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے بعض ایسے ہیں کہ جو کسی بات پر قسم کھا لے تو میرے ذمے واجب ہے کہ میں ان کی قسم کو پورا کروں۔ ارے تو خدا کی تو بندہ، بندوں کا بندہ کیسے خدا تو نہیں، یہ معاملہ ہو چکا ہے، ان کا راضیت اب مرضیہ بن چکے ہیں، راضیت اب مرضیہ بن چکے ہیں۔ نفس کو انہوں نے پکڑا، اگر 10 نہیں 50 نہیں 1000 سال بھی اگر ہم دینی نظاموں میں پیری مریدی کی لائنوں میں رہے، خانقاہوں میں ہماری زندگیاں گزرے، مسجدوں کے محرابوں میں ہم رہے، لیکن میرے بچوں اگر اس چیز کے اوپر ہم نے اگر دھیان نہیں دیا، ہم رب کے بندے ہیں کہ نفس کے بندے ہیں۔ اس کو ہر لمحے چیک اپ کرنا پڑے گا، ٹیسٹ کرتے رہنا پڑے گا۔ بدقسمتی سے شوگر اور بی پی ہو گیا تو ایک بار گولی کھا لینے سے کم نہیں ہوتا نا، جب تک جان ہے جب تک تو مرض ہے بولتے نا، ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں، چیک اپ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ نفس تو ہمارے تمہارے ساتھ تو لگا ہوا ہے، ٹیسٹ کس کو کرنا پڑے گا؟ تمہارے بی پی کا ٹیسٹ سے میرا رپورٹ تھوڑی ملے گا، مجھے تو مجھے کرنی پڑے گی۔ اب وہ رپورٹ کیا ہے کہ وہ بہت ہلکے حجابات ہیں کہ گناہوں کی طرف میں چلے تو وہاں تو نفس بہت جلدی پکڑ میں آ جائے گا۔ ان کا عجز و عاجزی اور انکساری ہو سکتا ہے کہ اللہ کا مقرب بنا دے انہیں، لیکن جن کا نفس اعمال کی طرف میں چلے اور اعمال کے لائن میں اگر نفسانیت کے ساتھ میں چلے، خواہشات کے لیے چلے، عادت بندی میں نماز پڑھنا ہے ان کو پڑھتے ہی ہے، اتنے رکعت نفل پڑھنا ہی ہے، نفل پڑھتے چھے، اور وہ ہوتا تو ہونا چاہیے ہمارا، وہ معمول پورا وغیرہ اٹھتے نہیں وہاں پر۔ تو اس نفس کے رخ کو اعمال سے ختم کرنے کے لیے پیران کامل نے بعض اوقات ان سے اعمال کو دور کروا دیا۔ چل نماز کیا پڑھو، چل کیا کرو، اینٹ کے ڈھیلے پھوڑتے ہوئے ڈال کے رکھو وہاں پر۔ اس لیے اولیاء کاملین اور مشائخ نظام نے زمانوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے نظاموں کو لوگوں کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ تربیت کے راستے پر لے کر چلتے رہتے ہیں۔ اب ان نفس کی بنیاد پر وہ ایک رخ مل گیا ہے، اذان دینے کے اندر مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے کے اندر میں، اور پھر تقریر کرنے کے اندر میں، نعت پڑھنے کے اندر میں، ذکر کرنے کے اندر میں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی نفس کا دخل ہو سکتا ہے، رب کا بندہ بن کر رہا ہے کہ نفس کا بندہ، اپنے نفس کے خواہشوں، اپنے عادتوں اور مزاجوں کے اعمال کو کر کے اپنے آپ کو مقبول بندے سمجھنے کے دھوکے سے نکل جاؤ، کیونکہ عبادتیں اور اعمال جب قبولیت کی دلیل نہیں ہے، اگر ہوتی تو 60 کروڑ برس والا عبادت کرنے والا بھی تو مقبول بارگاہ خداوند ہوتا، مردود ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پھر تم اور ہم اب اللہ کے محبوب اور محبوب بندوں کا رخ کیا ہے؟ ان کا رخ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ رب کے لیے کرتے ہیں، اور رب ان کو تھوڑی آ کر کہے گا وہی نازل تھوڑی ہوگی، ناؤز ہوگی۔ مجازی رب جس کو بنایا نا، اور اس کا ہی حکم اللہ کا حکم سمجھے گا وہ۔ اسی لیے میں سرکار تاج الاولیاء نے جو فرمایا تھا کہ پیر کی محبت تو یہ ہے کہ جو پیر کی محبت میں رب کو بھول جائے، کھیلو تماشا نہیں ہے۔ اور جو بننے والے ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں خود عطا کی جاتی ہے، ان کو سکھایا نہیں جاتا۔ مچھلی کے بچوں کو تیرانا سکھایا جاتا ہے، پرندوں کو ہوا میں اڑنا سکھایا، خود پڑھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ہم تم اور میں اپنے بارے میں یہ سوچیں، کیا مقبولین کے راستے پر ہے، کیا نوازے جانے کے راستے پر ہے؟ وہ سمٹس اور وہ علامتیں کیا اڑنے کے لیے پر ہے ہمارے؟ پر پھوٹ رہے ہیں، ہم کو اڑنے کے قابل ہم بن رہے ہیں؟ اس کی پہچان خود اپنی ذات سے ہم کو کرنی پڑے گی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے کمینے پن پر سامنے رکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی، کبھی رات کے سونے کی کروٹ میں بھی
مطلب تہجد میں جھکنے والا ہوں نا، بلکہ اگر آ گیا تو استغفار پڑھ وہاں پر، میں تو فجر پڑھنے والا ہی ہوں نا، اور کل کو تو مجھے یہ نظام میں کرنا ہی ہے نا، یہ ذمہ داری ملی ہے لنگر کرانے کی اور یہ مجلس کرانے کی، اور یہ نظام کو میں لے کر چل رہا ہوں، تو وہیں پر اٹھ کے بیٹھ کر استغفار پڑھ پہلے۔ اگر بغیر احساس کے بھی اگر یہ ذہن میں آ گیا تو وہیں پر تیرا کفر شروع ہو جائے گا۔ ہاں میں اس قابل، میں اس نظام کے قابل، روئے زمین پر سب سے بڑا کمینہ تو میں ہوں، سب سے زیادہ مجرم تو میں ہوں، سب سے زیادہ برا تو میں ہوں، لیکن جو واقعتاً قلب کے اعتبار سے نفس کے بندگی سے نکل جائے اور رب کا بندہ بن جائے تو وہ بندہ اللہ کے پاس اتنا قریب ہو جائے گا۔ اس کی پہچان کیا ہوگی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے وہ علوم الہیہ اور الہام کی صورت میں اس کے قلب کے اوپر الہام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ الہام کریں گے، سنبھال کر چلائیں گے، اس کو پھر وہ چیزیں عطا کریں گے۔ اس لیے پیران کامل اور اہل خانقاہ یہی نفس کی بنیادوں کو کھوکھلی کرتے ہیں۔ تزکیہ نفسی اصل خانقاہ کا اور خانقاہ محمدی کا اصل نظام ہے۔ جب نفس کی اصلاح جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ رب کا بندہ بن جاتا ہے، راضیت مرضیہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ اس کو لے لیتا ہے۔ پھر میرے بندے تو نے میری مرضی کو پورا کیا، اب بتا بندے کہ تیری مرضی کیا ہے۔ خود ہی کو کر اتنا بلند کہ خود خدا پوچھے کہ بتا بندے تیری رضا کیا ہے۔ یہ راضیت و مرضیہ ہے جو طریقت کی راہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ خدا اس بندے کو جو راضیت و مرضیہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اتنا قدرت والا بنا دیتا ہے کہ اپنے وقت میں عبد القادر جیلانی بن کر دنیا میں ظاہر کروایا، خواجہ معین الدین اجمیری بنا کر ظاہر فرمایا۔ یہ کون تھے کہ رب جن کی سنتا تھا، رب کی وہ سننا، وہ تو سن کر اس مقام پر پہنچ گئے تھے۔ نہیں وہ اولیاء کرام بھی عبادت اللہ کو راضی کرنے کا ایسے کرتے، کہیں نہیں کرتے، وہ تو اس مقام پر پہنچ گئے، کر چکے ہیں۔ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں ہی سے تو اللہ ملتا ہے، اور اللہ والوں کے بغیر اللہ نہیں ملتا۔ اور اللہ والوں کا نظام اللہ کے ملانے کا، ان کو نفس کے بندے، عادت کے بندے اور ان بندگیوں سے نکال کر رب کے بندے بنانے کی محنت کا نام خانقاہ کا نظام۔ خانقاہ محمدی کا نظام صرف علم دینے کا نظام نہیں ہے اور صرف تھیوری بتانے کا نظام نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل ہے۔ تم رب کے بن جاؤ تو رب تمہیں سنبھالے گا، تمہاری گارنٹی ہے، ورنہ ہر ایک بشمول تمہارے میرے سب خطرے کے اندر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام کو چھوڑا ہوتا ہے۔